آپ نے پہلی مرتبہ امام اول کے بعد امام دوم، امام سوم، امام چہارم تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ واقعی جو امام وارث ہوتا ہے رسول کا وہ تمام کمالات کا مالک ہوتا ہے. ہر کوئی تھوڑی سی بات کرتا، مولا کی بات کی تو شجاعت کو لے کے بات کی، یا تھوڑا بہت علم کو لے کے بات کی. امام حسن کی بات کی تو صرف وہ ساری باتوں کا خلاصہ اخلاق میں اور صلح کے اوپر فوکس کر دیا. امام حسین کی بات کی تو صرف مجاہدت کی اور قربانی کی اور جہاد کی اور کربلا کے ان واقعات کے اندر امام کو محدود کر کے سمجھ کے چھوڑ دیا. یا چوتھے امام کے بارے میں یہی سمجھا کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، ان کا تعلق مسجد سے تھا، سجدے سے تھا، عبادت سے تھا، رکوع میں رہتے تھے، سجدے میں رہتے تھے اور دعائیں پڑھتے رہتے تھے، دعائیں کرتے رہتے تھے. اس کے علاوہ کوئی کسی نے کوئی بات ان کی نہیں کی. پانچویں امام دنیا کو مجبور کیا کہ مانے کہ جو رسول کا وارث ہوتا ہے ہر کمال کا مالک ہوتا ہے. اب ایک مثال دوں گا تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی. آج تک انفارچونیٹلی مسلمانوں کے بہت سارے فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ بھی بہت لیمیٹڈ فضائل کے مالک تھے. وہ صرف فقہ کا، شریعت کا، وحی کے ذریعے سے جو اللہ نے علم دیا اسی کا وہ مظاہرہ کرتے تھے. کیا وہ ایک اچھے آرکیٹیکٹ کے طور پر مانے جا سکتے ہیں؟ کہ نہیں، وہ تو فقہ بتا سکتے ہیں، شریعت بتا سکتے ہیں، حدیث سنا سکتے ہیں، اللہ کا پیغام سنا سکتے ہیں، وحی کی باتیں آپ کو بتا سکتے ہیں، مگر وہ آپ کا آرکیٹیکچر کام نہیں کر کے دیں گے، نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ. اب یہ کب تک یہ سلسلہ جاری ہے؟ پانچویں امام تک، کہ رسول کے بھی بہت سارے کمالات کو لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں. اب ذرا دیکھیے، حشام بن عبد الملک شام میں ہے اور وہ مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہوا ہے. اس نے لیٹر لکھ کے بلایا ہے والی مدینہ کو، کہہ کے کہ تم امام محمد باقر کو اور ان کے فرزند جعفر صادق کو شام بھیجنا، میں ان سے ضروری کچھ میٹنگ کرنا چاہتا ہوں. مجبور کیا گیا، امام کو مدینہ چھوڑ کے جانا پڑا گا. کہاں؟ دمشق. بلایا اور بلا کر کے جان بوجھ کر 3 دن دربار میں آنے کی اجازت دی. اور ان کی عادت یہی ہوتی نا، ذلیل لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ مہمان بلا کر کے مہمان نوازی نہیں کرتے. نہ تنہا مہمان نوازی نہیں کرتے بلکہ ذلت کرنے کی کوشش کرتے، ذلیل کرنے کی کوشش کرتے. بلایا نہیں، ان کو باہر ٹھہرائے رکھا. تیسرے دن بلایا. اسے کسی حد تک اندازہ ہو گیا تھا کہ علم کی بات کروں تو ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، میں کچھ الگ کرتا ہوں تاکہ ان کو رسوا کرنے میں کامیاب ہوں. اس وقت عرب کے ماہر ترین تیر اندازوں کو بلایا. بلا کر کے کمپٹیشن، تیر اندازی کا کمپٹیشن، نشانے پر جو تیر لگائے گا وہ بڑا ماہر تیر انداز ہے. پھر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، سیدھے سیدھے کہتا ہے کہ ابو جعفر، امام کی کنیت ہے ابو جعفر، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. امام نے کہا کہ میری ایج ابھی 50+ ہے تو میں ان سب چیزوں میں نہیں، آپ کو آپ کی جد کا واسطہ آپ کو کرنا ہوگا، اس میں پارٹیسپیٹ کرنا. ہم امام اس کو مانتے ہیں کہ جو کسی بھی ہنر میں، کسی بھی فن میں، کسی بھی کمال میں تمام اپنے زمانے کے لوگوں سے بہتر اور افضل ہو. امام نے کہا تو پھر لاؤ تیر کمان. امام نے اپنے ہاتھ میں لیا. اب وہ کہہ رہے ایک تو بوڑھے ہیں، کہا اس سے پہلے آپ نے کبھی یہ تیر اندازی کا کوئی ہنر آزمایا تھا؟ کبھی نہیں، کچھ نہیں، کبھی موقع ہی نہیں ملا. کہتا کر لو. تیر لیا، کمان میں چلو میں جوڑا. کہا کہاں پر؟ کہا وہ نشانہ. امام اور کچھ پیچھے چل کر اور دوسرے لگے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہو گیا نا تھوڑا سا اور زیادہ ان کو شاکنگ کیا سیناریو نظر آنے لگا. پھر امام نے تیر کو چلو میں جوڑ کے ایک تیر چھوڑا، ٹھیک جا کے نشانے پہ لگا. کہا ہو سکتا ہے یہ تکا لگ گیا ہو، کبھی کبھی ہو بھی سکتا ہے نا کہ کبھی اچانک ایسا ہو جاتا ہے. کہا واہ، سب کے منہ تو کھلے ہوئے تھے. کہا دوبارہ ٹرائی کریں. دیکھیے گا، امام نے دوسرا تیر لیا. دوسرے تیر نے پہلے تیر سے بھی بڑا کمال کر دیا. پہلے تیر نے جا کے نشانے کو اپنایا تھا نا، ٹھیک نشانے پہ جا کے بیٹھ گیا تھا، مگر دوسرے تیر نے یہ کمال کیا کہ پہلے تیر کو 2 نیم کر کے ٹھیک اس جگہ پہ جا کے پیوست ہو گیا جہاں پہلا تیر گیا ہوا تھا. اور ایسا تو کوئی تیر انداز کر ہی نہیں سکتا کہ وہ تیر کے جو 2 ٹکڑے ہوئے ہیں اگر تولے جائیں تو برابر ہوں. ارے انہیں نہیں معلوم، بھول گئے ہیں یہ اسی علی کا پوتا ہے. اچھا دوسرے تیر کا یہ حال دیکھا تو سمجھ گئے کہ بات کچھ اور ہے، یہ ہم سب کی سمجھ سے باہر ہے. کہا پھر ابا جعفر زحمت نہ کیجیے گا. کہا یہ تمہاری ابتدا میں نے خود کہی تھی بات، مگر تم نے اصرار کیا ہے تو اب تم مجھے پورے 9 تیر چلانے دو. پھر امام نے تیسرے تیر کو لیا، جو تیسرا تیر گیا وہ دوسرے تیر کے 2 ٹکڑے کر کے ٹھیک نشانے پہ لگا. اور پھر چوتھا تیر چلا، اسی طرح چوتھے تیر نے کمال دکھایا. 5واں تیر چلایا، 5ویں نے بھی وہی کمال دکھایا. پھر یہاں تک کہ 9واں تیر چلایا. اب میں پوچھتا ہوں مولا سے کہ صرف 9 تیر کیوں؟ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ امام نے یہ گویا اشارہ دیا ہے کہ تم ہماری ایک ہنر، ایک فن کو آزمانا چاہتے ہو نا، تو اس کو بھی تم پوری طرح سے آزما لینا. جتنی انسان نے گنتیاں بنائی ہیں اس کو 0 سے لے کے 9 تک ہی بنائی ہے. 9 کے بعد جو بھی ہوگا وہ ریپیٹ ہے. یعنی کیا مطلب؟ ساری گنتیاں 9 پہ ختم ہو جاتی ہیں. امام نے کہا آپ ختم کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی کمال خالی 1-2 مرحلے تک نہیں ہے، جہاں کمال کی انتہا ہو جائے. تب امام نے ایک حقیقت کو جو میں نے پہلے بتایا عقیدے کے طور پر اس کو اجاگر کیا. کیسے؟ اس نے کہا ابا جعفر آپ نے تو کہا کہ زندگی میں آپ نے کبھی تیر اندازی کا کوئی کام ہی نہیں کیا، کہیں کوئی ٹریننگ ہی نہیں لی.
کوئی کسی کے ساتھ کبھی کوئی مشق بھی نہیں کی, تو یہ کیسے ہو گیا؟ کہ ہم ان نبی کے وارث ہیں, ہم رسول کے کہیے وارث ہیں. رسول وہ ہے کہ جس کے اندر سارے کمالات اکٹھا ہوئے تھے.